اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ رسول علیہ السلام اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی نہیں، اس لیے کہ آپ کا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، یعنی ہم نے رسولوں کو مبعوث فرما کر اور کتابوں کو نازل کر کے جنوں اور انسانوں پر حجت تمام کر دی ہے، تاکہ کسی ایسے شخص سے اس کے ظلم کی وجہ سے باز پرس نہ ہو جس تک دعوت ہی نہ پہنچی ہو۔ اس لیے ہم نے تمام امتوں کے عذر کو ختم کر دیا ہے، اور جس امت کو بھی ہم نے عذاب دیا تو اس کی طرف رسولوں کو بھیجنے اور حجت تمام کرنے کے بعد عذاب دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر میں، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور فرمایا سورہ نحل میں، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور فرمایا سورہ ملک میں، جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے دروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ ارشاد الہی، اور سب لوگوں کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں، یعنی ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا معصیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے عمل کے مطابق اس کے درجات ہیں جن تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے گا۔ اگر اس نے نیک عمل کیے تو اسے اچھے مراتب سے نوازا جائے گا، اور اگر اس نے برے عمل کیے تو برے مقامات میں اسے گرا دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف میں، اللہ فرمائے گا تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اور فرمایا سورہ نحل میں، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ شرارت کیا کرتے تھے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان کے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو شمار کر کے اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو وہ قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق انہیں بدلہ دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔